مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب المناسک. باب وجوب الحج وفضلہ وقول اللہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وفي هذا الكتاب باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ. قیل ثم ماذا؟ قال جہاد فی سبیل اللہ. قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. میں نے کتاب المناسک میں سے حدیث پاک پڑھی ہے سند کے ساتھ. متن اور سند دونوں صحیح بخاری شریف کی کتاب المناسک ہے. اور مناسک سے یہاں پہ مراد مناسک حج ہے. حج کے جو کام ہوتے ہیں، حج کے مناسک، ان کے حوالے سے ایک پوری کتاب امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ ذکر کی ہے. اور اس کے اندر مختلف ابواب انہوں نے باندھے ہیں اور ان ابواب کے تحت کئی حدیثیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلے باب کو میں نے صرف ذکر کیا ہے، اس کے تحت جو حدیث پاک ہے اس کو میں نے یہاں اب اس وقت وہ بیان نہیں کیا. اور اس کے بعد اور بھی کئی باب ہیں. پہلا باب وہ تو یہ ہے کہ باب وجوب الحج و فضلہ، حج کے وجوب کا باب اور حج کی فضیلت کا باب. حج کا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. ایک تو یہ بیان یہ انہوں نے باب بند ہے. دوسرا یہ کہ حج کی فضیلت ہے. اور ساتھ ہی اللہ پاک کے ارشاد گرامی کو تبرکاً ذکر کیا، برکت حاصل کرنے کے لیے. امام بخاری علیہ رحمہ نے باب جب بندہ تو اس باب کا حصہ بنایا اللہ رب العزت کے اس ارشاد گرامی کو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کے اوپر لازم ہے اللہ کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا. لیکن کون سے لوگ کہ ان کے اوپر یہ لازم ہے؟ آگے وضاحت اللہ پاک نے خود کر دی کہ جو وہاں جانے کی طاقت رکھے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی انکار کرے یا جو کوئی اس کی پرواہ نہ کرے، یعنی حج اس کے اوپر لازم ہو گیا لیکن وہ حج پھر بھی نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
تو اللہ رب العزت وہ دونوں جہانوں سے بلکہ سب جہانوں سے وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حج کی فرضیت کا ذکر کیا، اور وہ حدیث پاک مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہر سال؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ حج فرض ہے، پھر پوچھا، آپ نے پھر یہ فرمایا، تو آخر پہ یہ فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج لازم ہو جاتی، ایسے سوال نہ کیا کریں۔ بہر صورت میں نے جو باب اور اس کی حدیث پاک آج اس درس حدیث کے اندر ذکر کی ہے، وہ ہے باب فضل الحج المبرور، حج مبرور کی فضیلت کا باب۔ صرف حج کی بات نہیں، اور یہاں پہ حج کے ساتھ قید لگائی گئی ہے باب کے اندر کہ ایسی حج جو مبرور ہے، مبرور حج کی فضیلت کا باب، یہ تو باب باندھا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، اور اس باب کے تحت انہوں نے 3 حدیثیں ذکر کی ہیں، 3 حدیثیں۔ پہلی حدیث پاک وہ تو یہ ہے کہ حدثنا عبد العزیز ابن عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں عبد العزیز بن عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی، اپنے استاد کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ ہمارے استاد عبد العزیز بن عبداللہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ حدثنا ابراہیم بن سعد، ہمارے استاد ابراہیم بن سعد نے ہمیں یہ حدیث زہری سے، اور انہوں نے یہ حدیث سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بیان کی ہے۔ اپنے استاد کا ذکر، پھر دادا استاد کا ذکر، پھر پردادا استاد کا ذکر، یہ ایک روایت سند بیان کر دی کہ راوی کون کون ہے، اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے کون ہیں اساتذہ میں سے، اور اینڈ پہ صحابی کا ذکر کیا ہے، اور صحابی کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے۔ پہلی جو حدیث اس کے تحت آئی ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور جو تیسری حدیث بیان کی ہے اس باب کے تحت وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، لیکن درمیان والی دوسری روایت وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے مروی ہے۔ بہر صورت یہ پہلی حدیث پاک، اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ وہ بیان فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ ای الاعمال افضل، اعمال میں سے، نیکیوں میں سے کون سی نیکی، کون سا عمل وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ کوئی فضیلت والا اور بہت زیادہ فضیلت والا عمل اور کوئی نیکی ہمیں بتائیں، ای الاعمال افضل۔ تو جب یہ سوال ہوا کہ کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ذکر کیا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ سب سے بہترین افضل ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ذکر کیا ایمان کا۔ تو ایمان بظاہر عمل کو نہیں کہتے، ایمان تو اعتقاد کا نام ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عمل تو ایمان کے بعد ہوتا ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل اور نیکی کام آئے گی، اگر ایمان ہی نہیں تو پھر نیکی کوئی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے یہ سب سے بڑی نیکی تو ایمان ہے، کہ ایمان ہوگا تو ساری نیکیاں کام آتی ہیں، ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ تو ایمان باللہ و رسولہ اس کا ذکر سب سے پہلے کیا، اور صرف یہ نہیں فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، صرف توحید کافی نہیں، بلکہ ایمان باللہ کا جب ذکر کیا تو ساتھ ایمان بے رسول ہی کا بھی ذکر کیا، فرمایا اللہ پر بھی ایمان
اللہ کے رسول پر بھی ایمان، یہ تو اس کی تو فضیلت کا کیا کہنا۔ اس لیے کلمہ طیبہ کو جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے ذکروں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو ادھر بھی فرمایا، جب پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے، فضیلت والا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان۔ قیلا، پھر عرض کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور اب آپ ذرا یہ بھی بتائیے کہ ثم ماذا، پھر کون سا، ثم ماذا، پھر کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد۔ اب جہاد کا ذکر وہ کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی، اس روایت کی الفاظ وہ یوں ہیں کہ نبی پاک سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو اس حدیث پاک کے اندر جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کہ وقت پر نماز ادا کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور حسن سلوک کا پھر ذکر کیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ذکر کیا، یعنی اس میں جہاد کا ذکر بعد میں کیے۔ حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے اس کے اندر گویا کہ نماز کا بھی ذکر آتا ہے، اس کے بعد والدین سے نیکی کرنے کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جہاد کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر، ان سے ایک حدیث پاک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، جو انہوں نے روایت بیان کی ہے ایک مقام پہ، تو ان کے الفاظ وہ یہ ہیں کہ نبی پاک سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام وہ زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے، تو سلام کرے، اس میں ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیا، کھانا کھلانا، سلام کرنا۔ اور حضرت ابو موسیٰ، ان سے ایک حدیث پاک مروی ہے حضرت ابو موسیٰ سے، وہ بھی صحابی ہیں، ان سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام وہ زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی اسلام میں کون سا کام وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ جو مسلمان جس کی زبان سے باقی مسلمان سلامت رہیں اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کے ہاتھ سے بھی زبان سے بھی کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ تو وہاں پہ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایسے ہی کئی حدیثوں کے اندر اور بھی کئی امور ہیں جن کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب پھر کیا ہوگا کہ کسی حدیث پاک کے اندر کسی شے کا ذکر ہے، کسی حدیث پاک کے اندر کسی شے کا ذکر ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ سوال کرنے والا جو ہوتا ہے نا، پوچھنے والا، اس کی اپنا حال ہوتا ہے، اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ کسی کے لیے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے، زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نماز پہ زیادہ توجہ کرے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جواب دیا کہ نماز وقت پر ادا کرنا۔ جب اس نے پوچھا کہ حضور کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے اس کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے حال کو، اس کی کیفیت کو، پوچھنے والے کے مطابق آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ نماز جو ہے نا وقت پر ادا کرنا، یہ
جب پوچھا پھر کون سا، فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ تو چونکہ وہ پوچھنے والا وہ اس نوعیت کا ہے کہ ضرورت زیادہ تھی اس کو یہ بتانے کی کہ معاملہ اس کا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا وہ اتنا بہتر نہ تھا، کچھ اس میں کمی تھی، تو آپ نے اس کو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کے حساب سے آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر پوچھا تو آپ نے جہاد کی بات کر دی۔ ایسے ہی مختلف کیفیتیں ہیں، تو جواب جو ہے وہ اس حساب سے دیا گیا۔ اور ایسے ہی یہاں پہ بہر صورت جہاد کا ذکر ہے۔ جہاد کے بعد پھر فرمایا قیلا، پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثم ماذا، حضور جہاد کے بعد کون سا عمل وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور جو ہے نا یہ زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ حج مبرور، یہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ جو باب باندھتا ہے اس میں بھی ذکر یہ ہے حج مبرور کی فضیلت کا باب۔ اور اس حدیث پاک کے اندر جو ذکر ہوا ہے وہ بھی آخری الفاظ وہ یہ ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا حج مبرور، کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ ہے ایمان باللہ و رسولہ ہی کے بعد اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد حج مبرور۔ تو حج مبرور کے بارے میں کئی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے حج مبرور کہتے ہیں ایسا حج کہ جس میں کوئی جنایت نہ ہو، کوئی جنایت نہ کی ہو، کوئی جرم نہ کیا ہو۔ پابندیاں ہوتی ہیں نا حج کے دوران کہ یہ کام بھی نہیں کرنا، یہ کام بھی نہیں کرنا، احرام باندھا ہوا ہے، منع ہے شکار نہ کریں، اس نے شکار کر لیا تو یہ جنایت ہے، اس کو جنایت کہتے ہیں، یعنی عام باقی گناہوں کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے کام کے جو پابندی لگ جاتی ہے یہ کام نہیں کرنے احرام کی وجہ سے، تو وہ اگر کام کر لیا جائے اس کو جنایت کہتے ہیں۔ تو ایسا حج کہ جس میں کوئی جنایت نہ کی ہو، جس کام سے روکا گیا تھا اس کام سے، ہر اس کام سے وہ رکا رہا، تو وہ ہے حج مبرور۔ اور کئی علماء وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جس میں کوئی کسی طرح کا گناہ نہ کیا ہو، معصیت نہ ہوئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی وہ نہ کی گئی ہو کسی معاملے میں بھی۔ اور کئی علماء وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں ریا نہ ہو، شہرت نہ، دکھلاوا نہ ہو، مشہوری نہ ہو، بس خفیہ طریقے سے چھپ چھپا کے وہ سارا کہ یہ کام کرے، تو اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ آج کل تو یہ بڑا ہی مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے درخواستیں دی جاتی ہیں، پھر اس کی اعلان ہوتا ہے، پھر اس میں نام آ جاتا ہے، اور کئی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ بہر صورت بعض یہ بھی کہتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حج کے جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ حج مبرور کون سی حج ہے کہ جو اللہ پاک کے ہاں مقبول ہو؟ اس کا ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کون سی حج وہ مقبول ہے، کس کی حج قبول ہے، لیکن حج مبرور اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ البتہ اس کی علامت بتائی جاتی ہے، نشانی ایک بتائی جاتی ہے حج مبرور کی، کہ بندے نے حج کیا اور اب اگر اندازہ لگانا ہے کہ وہ حج اللہ کے ہاں مقبول ہے، رب نے قبول کر لیا ہے، تو اس کی علامت وہ بیان کی جاتی ہے۔ ایک وہ علامت یہ ہے کہ اگر حج کے بعد تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہو جائے، کمی نہ ہو، تو سمجھیں کہ وہ حج مبرور ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی جب حج کا ذکر کیا نا، مہینوں کا ذکر کیا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کوئی برائی کا کام نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی فسق و فجور نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تزودوا، تم زاد راہ بھی لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی
بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو جو تقوی کو اختیار کرے، پرہیزگاری کو اختیار کرے، سارے سفر حج کے دوران، حتیٰ کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک پیسہ جو دے خرچ کرے حج کے معاملات، اس میں بھی تقوی ہو، حلال طریقے سے جائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ وہ استعمال کرے، اور کھانا پینا اس کا حلال کا ہو، پہننا وہ حلال ہو۔ پھر اس کے بعد ہر قدم قدم پہ تقوی اور پرہیزگاری وہ پائی جائے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ پاک نے اس کو حکم دیے کہ تقوی کو اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے اللہ رب العزت نے ذکر کیا تو حج مبرور کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب حج کرے تو اس کے بعد اس کے تقوی میں اضافہ ہو جائے، زیادہ متقی ہو جائے، زیادہ پرہیزگار ہو جائے۔ یہ نہیں کہ حج کرنے کے بعد جب واپس ہے تو پہلی کمی بھی پوری کر دے کہ اب لوگ تو میرے اوپر اعتبار کریں گے کہ یہ حاجی نمازی بندہ ہے، اس نے فراڈ کیا کرنا، اور وہ اپنا وہ کام تیز کر لے دوسروں کی معاملات کے اندر، تو احتیاط کی جائے۔ تو یہ ہے حج مبرور، اور اس باب کے اندر حج مبرور کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور حج مبرور کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر صرف اتنا ہی ذکر ہوا ہے حج مبرور، تو آگے بتایا نہیں کہ حج مبرور سے پھر کیا ہوتا ہے۔ پہلی فضیلت گویا کہ یہی ہے کہ حج مقبول ہو جائے۔ بندہ تو دیکھتا ہے نا کہ اچھا مجھ کو کوئی دنیوی فائدے بھی مل جائیں اور کوئی چیزیں بھی مل جائیں، انعامات مل جائیں، تو بندہ سمجھتا ہے یہ فضیلت کی بات ہے، حالانکہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے اللہ پاک اس کو قبول کر لے، قبول کر لینا کہ بندے نے ایک عبادت کی ہے، نیکی کی ہے، اور اللہ کے حضور وہ پیش کی ہے، اللہ پاک نے رد نہیں کیا، اس کو قبول کر لیا ہے، تو یہ قبول کر لینا ایماندار کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، سعادت مندی یہ ہوتی ہے۔ تو یہاں باب کیا باندھا تھا؟ حج مبرور کی فضیلت کے بارے میں، اور فضیلت کیا بیان کی ہے؟ فضیلت صرف اتنی بیان کی ہے کہ نبی پاک سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرما دیا ایمان باللہ و رسولہ۔ پھر پوچھا گیا کون سا بہتر، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پوچھا گیا کون سا عمل افضل، تو نبی پاک نے فرما دیا حج مبرور، بس۔ تو نبی پاک کا اتنا فرما دینا کہ یہ اس کا ایک درجہ ہے، فضیلت ہے، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا فضیلت، آپ کا فرما دینا، آپ کی زبان سے یہ نکل آنا کہ اس کے بعد جہاد کے بعد درجہ جو ہے وہ حج مبرور کا ہے، اس کی فضیلت ہے، تو ہم ایمان والے ہیں۔ تو چونکہ ابتدا میں بھی پہلا جواب نبی پاک نے اس حدیث پاک میں یہی دیا ہے ایمان باللہ و رسولہ۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے جب اللہ پر بھی ایمان ہوگا، اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہوگا، تو اب جو رسول اللہ فرما دیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد حج مبرور کی فضیلت ہے، تو پھر بس اس کو مان لیں، اس کو مان لیں، یہ فضیلت کی بات ہے۔ اور اگلی حدیث پاک جو ہے اس میں کیا بیان ہوا؟ اس میں حضرت عبد الرحمن بن مبارک بیان کرتے ہیں، امام بخاری کے یہ بھی استاذ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہمیں عبد الرحمن بن مبارک نے یہ بیان کیا حدیث پاک کو، اور میرے استاذ امام بخاری فرماتے ہیں عبد الرحمن بن مبارک وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی خالد نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حبیب بن ابی عمرہ نے، وہ سیدہ عائشہ بنت طلحہ سے روایت کرتے ہیں، یہ ام المؤمنین نہیں ہے، سیدہ عائشہ بنت طلحہ حضرت طلحہ کی صاحبزادی ہیں، ان سے انہوں نے بیان کیا۔ اور وہ جو عائشہ ہیں طلحہ کی صاحبزادی بیٹی،
انہوں نے روایت بیان کی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے، عائشہ نے عائشہ سے ہی روایت بیان کی ہے، لیکن پہلی عائشہ وہ بنت طلحہ ہے، اور دوسری عائشہ اس کے ساتھ یہ ذکر کیا امام بخاری نے ان عائشہ تھا ام المؤمنین، کہ عائشہ بنت طلحہ نے یہ حدیث بیان کی عائشہ ام المؤمنین سے، جو ایمان والوں کی ماں ہے عائشہ، ان سے حدیث پاک کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ انہا قالت، کہ بے شک انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ عرض کیا۔ ویسے ہم جب بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں فرمایا، لیکن جب نبی پاک کے ساتھ بات ہو رہی ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے، صحابی کے بارے کہیں گے، کوئی بھی صحابی بیان کرے کہ آپ نے یہ فرمایا، لیکن جب کسی صحابی نے نبی پاک سے بات کی ہو تو ادب کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پھر معنی یوں کیا جاتا ہے نبی پاک سے عرض کیا، تو یہاں بھی معنی یہ ہوگا انہا قالت یا رسول اللہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حالانکہ وہ شوہر ہیں لیکن وہ اس انداز میں بات نہیں کرتی بے تکلفی کے اندر، آپ کی اہمیت کو وہ جانتی ہیں نا، تو وہ اللہ کے رسول ہونے کا ذکر کر کے خطاب کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نرل جہاد افضل العمل، ہم سمجھتی ہیں جہاد کو افضل العمل، سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہم جہاد کو سمجھتی ہیں عورتیں۔ ہمارے خیال میں جہاد، اللہ کے راستے میں نکل پڑنا، گھر کو چھوڑ کے باہر آ جانا، اپنے مال کی پرواہ نہ کرنا، گھر بار کی پرواہ نہ کرنا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، ہتھیار اٹھا لینا، اپنا گھوڑا اپنی سواری لے کے باہر نکل پڑنا، میدان کے اندر آ جانا، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، اور پھر پتہ نہیں کہ کب شہادت ہو جائے، تو اس انداز میں باہر آنا، میدان میں جہاد کرنا، ہم یہ سمجھتی ہیں کہ سارے عملوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ تو یہ ہے۔ تو ساتھ ہی یہ بات کر کے عرض کیا، افلا نجاہد، حضور کیا ہم جہاد نہ کیا کریں؟ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہماری نظر میں تو جہاد جو ہے یہ افضل العمل ہے، تو جب افضل العمل ہے تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ افلا نجاہد، یہ اجازت طلب کی جا رہی ہے، جہاد کے لیے اجازت مانگی جا رہی ہے، حضور آپ اجازت دے دیں تو پھر ہم جہاد کر لیا کریں، اجازت ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے جہاد کر لو۔ آپ نے جواب یہ دیا، قال لا، نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، یعنی اجازت نہیں دی، جہاد کے لیے اجازت نہیں دی۔ لکنہ، یہاں پہ یہ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، دو نسخے ہیں، ایک ہے لکنہ، ضرور تم ہو، اور لکنہ یہ کانا سے یہ صیغہ بنتا ہے کنہ، اور یہ عورتوں کے لحاظ سے مؤنث کا یہ صیغہ ہے، جمع کا یہ صیغہ ہے، اور دوسرا یہ لاکنہ، ایک نسخے میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ بات نہیں ہے اے عائشہ جو تو کر رہی ہے کہ سارے عملوں میں سے افضل جو ہے ہم جہاد کو سمجھتی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن یہاں عبارت مقدر ہے، فی حق کنہ، تمہارے حق میں، اے عائشہ تم عورتوں کے حق میں، افضل الجہاد فی حق کنہ، تمہارے حق میں افضل الجہاد، جہاد میں سے بھی جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے نا، وہ تمہارے حق میں حج مبرور،
حج مبرور ہے تمہارے حق میں افضل الجہاد، تم تو یہ سمجھتی ہو کہ سارے عملوں میں سے سب سے زیادہ افضل عمل جہاد ہے، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں تم تو صرف سارے اعمال میں سے افضل سمجھتی ہو جہاد کو، لیکن جواب دیا کہ تمہارے حق میں جہاد میں سے بھی جو افضل جہاد ہے نا، وہ افضل جہاد تمہارے حق میں حج مبرور ہے۔ اگر تم حج کرو اور حج مبرور کرو، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جائے، تو وہ جو تم نے حج کیا ہے نا، وہ صرف جہاد ہی نہیں تم نے کیا، بلکہ وہ تو افضل الجہاد ہے۔ جہاد میں سے بھی جو اعلیٰ قسم ہے نا، فضیلت والی، جہاد مطلقاً فضیلت والا ہے، لیکن جہاد میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والی قسم بنتی ہے نا، وہ تمہارے حق میں یہ ہے حج مبرور، کہ تم حج مبرور کر لو تو تم کو افضل الجہاد کا اللہ پاک ثواب عطا فرما دے گا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اوپر کتنا کرم کیا، بظاہر وہ کمزور جسم کی ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتی، مقابلہ اس انداز میں جس طرح مرد کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی محروم نہیں رکھا، اور ان کو یہ بتا دیا کہ تم اگر جہاد کی بجائے حج کر لو اور حج مبرور ہو، اللہ پاک اسے قبول کر لے، تو تمہارے حق میں وہ افضل الجہاد ہے، بہترین جہاد وہ تمہارے حق میں ہے۔ اب آخری حدیث پاک تیسری جو اس باب کے اندر ہے، اب اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ تو ہم سب کے باپ ہیں، لیکن ایک مردوں میں سے اور بھی کئی نام ہیں کہ جن کا نام آدم ہے، ٹھیک ہے، جس طرح باقی صحابہ کرام کے ناموں پہ نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ امام بخاری کے ایک استاذ ہیں، ان کا نام بھی آدم ہے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں حدثنا آدم، ہمیں حدیث بیان کی آدم نے، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سیار نے، ابو الحکم، کنیت کو بھی ساتھ ذکر کر دیا، سیار ابو الحکم، انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو حازم کو یہ فرماتے ہوئے، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ اب ان کا قول ذکر کرتے ہیں ابو حازم کا، کہ ابو حازم کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ تھا، کہ میں نے ابو ہریرہ کو سنا، قالا یہ کہتے ہوئے کہ ابو ہریرہ نے یوں فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے۔ دیکھو جس انداز میں جس استاد نے بیان کیا ہے، یا جس شاگرد نے اپنے استاد کی بات کو بیان کیا ہے، اسی انداز میں ہی امام بخاری جو ہیں وہ اپنے اساتذہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، اگلے کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے استاد کہ ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیار ابو الحکم نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں میں نے، آگے وہ یہ نہیں بیان کر رہے کہ انہوں نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں ابو حازم نے حدیث بیان کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حازم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ آگے ابو حازم بھی بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو بیان کرتے ہوئے یہ سنا۔ پھر ابو ہریرہ کے بارے میں بھی وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں حدیث بیان کرتا ہوں، اچھا حدیث سنو، بلکہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی دنیوی شہرت یا کوئی اور طمع نہیں، تجارت کے لیے نہیں، کوئی اور نہیں ہے، صرف اس لیے حج کیا کہ رب نے یہ حکم دیے،
اور یہ فرض ہے، میں نے حج کرنا ہے۔ من حج للہ، اور پھر فلم یرفث، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، بےہودہ کام نہیں کیا۔ اور ایسی حالت میں جب احرام باندھا ہو تو بیوی سے بھی صحبت کرنا اس اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کوئی کام جمع کا نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ ولم یفسق، کوئی گناہ نہیں کیا۔ راجع کیوم ولدتہ امہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی اس نے جمع وغیرہ نہیں کیا، وہ حج کر کے جب اپنے گھر کو واپس آتا ہے تو وہ ایسے لوٹا، حج کر کے واپس آیا کہ جیسے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، جس طرح وہ اس وقت تھا نا، اب بھی وہ ایسے ہو گیا۔ اچھا اس وقت تو وہ بالکل چھوٹا تھا، اب تو چھوٹا نہیں، اب تو بڑا ہی ہے، آپ کے ذہن میں آئے گا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ وہ لوٹا ایسے کہ جس دن وہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا قد چھوٹا ہو گیا ہے، اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اب وہ دودھ پینے لگ جائے گا ماں کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، اور کسی طرح کا گناہ وہ نہیں ہوتا، بغیر گناہ کے ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، جب تک بالغ نہیں ہوتا بچہ، اس وقت تک بچہ جو ہے اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، اس کی سزا بھی اس کو نہیں ملے گی، مرفوع القلم ہے نا بچہ۔ لیکن جب بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس وقت تو اس نے کوئی ظاہری طور پر بھی گناہ کیا ہی نہیں، اس کے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں نا، وہ لوٹا اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، جس دن اس کی ولادت ہوئی تھی، یعنی وہ بالکل گناہوں سے پاک تھا، ایسے ہی اب گناہ دھل گئے اس کے اور بالکل گناہوں سے وہ پاک ہو گیا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، اور باب کون سے ہے؟ باب ہے فضل الحج المبرور، اور اس کی یہ تیسری حدیث پاک ہے اس باب کے تحت، اور اس میں یہ فرما دیا گیا کہ وہ بندہ جو ہے گناہ سے پاک ہو گیا۔ جہاں یہ ذکر نہیں ہوا ظاہری طور پر گناہ سے پاک ہوا، لیکن یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ فرمایا وہ لوٹا اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ دونوں معاف ہو جاتے ہیں، اس بارے میں اختلاف ہے علماء کا۔ کچھ علماء تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ جو حدیث پاک آتی ہے نا ترمذی شریف کے اندر بھی، ترمذی شریف میں جو حدیث پاک ہے ابواب الحج الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت ایک باب ہے، باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے ثواب کے بارے میں جو کچھ آیا اس کا باب۔ حضرت عبداللہ ان سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے تم ان دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ تھی، تم حج کرو تو بس حج کر کے بس نہ کر دو، حج کے بعد عمرہ بھی کرو، تم عمرہ کرو تو عمرہ کر کے فارغ نہ ہو جاؤ، پھر اس کے بعد موقع آئے تو حج بھی کرو۔
تابعوا بین الحج والعمرہ کا معنی یہ ہے جب تم حج کر لو تو پھر عمرہ بھی کرو، جب تم عمرہ کر لو تو پھر حج بھی کرو، یہ سلسلہ جاری رکھو، ایک کام کر کے فارغ نہ ہو جاؤ، حج بھی کرو عمرہ بھی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کیونکہ حج اور عمرہ یہ دونوں فقر کو بھی ختم کر دیتے ہیں، محتاجی کو بھی، اور یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، گناہ بھی مٹا دیتے ہیں اور محتاجی بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بظاہر بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے تب جا کے وہ عمرہ یا حج کرتا ہے، لیکن اللہ پاک برکت پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی محتاجی اور فقر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جس طرح بھٹی آگ وہ لوہے کے میل کو اور اس کے زنگ کو اتار دیتی ہے، جیسے سونے کی میل کچیل ختم کر دیتی ہے آگ، اور چاندی کی میل کچیل اس کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح حج اور عمرہ یہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ محتاجی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، حج مبرور کا کوئی ثواب نہیں ہے جنت کے علاوہ، یعنی اس کا تو ثواب ہے ہی جنت۔ حج مبرور جو ہے اس کا ثواب وہ تو ہے ہی جنت، وہ تو جنت میں ہی جائے گا جس نے حج کیا، حج مبرور کیا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ جس طرح یہ حج مبرور کا ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح امام ترمذی نے بھی جو حدیث پاک بیان کی ہے اس میں حج مبرور کا ذکر ہے، اور اس میں ثواب بھی بتایا گیا ہے۔ حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ جنت، جنت حج مبرور کا ثواب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے اسی باب کے اندر امام ترمذی نے جو حدیث پاک بیان کی ہے وہ اس کے ساتھ ملتی جلتی حدیث پاک ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ من حجہ، جس نے حج کیا۔ امام بخاری کی اس حدیث پاک میں تو من حجہ للہ بھی ہے، لیکن جو امام ترمذی نے حدیث پاک بیان کی ہے اس میں للہ کے الفاظ نہیں ہیں، اس میں لفظ یہ ہے کہ من حجہ، جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے کوئی جمع نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ اور یہ جو امام بخاری نے حدیث بیان کی یہ بھی ابو ہریرہ سے ہے، اس میں بھی وہی الفاظ ہیں فلم یرفث ولم یفسق، لیکن اگلے الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ امام بخاری کے الفاظ جو انہوں نے نقل کیے حضرت ابو ہریرہ سے وہ یہ ہیں کہ راجع کا یوم ولدت امہ، وہ حج کر کے واپس آیا اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور پہلے الفاظ حدیث پاک کے اسی طرح کے ہی ہیں لیکن آخری الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ بخش دیے گئے جو بھی پہلے ہو چکے، جو بھی پہلے ہو چکے۔ ما تقدم، اس میں قید نہیں ہے کہ چھوٹے گناہوں میں سے جو گزر چکے، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس کے گناہ گزر گئے وہ بخش دیے گئے۔ تو اب یہ عموم بتا رہا ہے کہ وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، سارے گناہ بخش دیے گئے، سارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو میں نے یہ ذکر کیا، علماء بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف چھوٹے گناہوں کی بات ہے، چھوٹے گناہ وہ بخش دیے جائیں گے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا گناہ بخش دیے جائیں گے، اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ تو یہ حج کر لینے سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بس ٹھیک ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے، توبہ الگ کرنی وہ ضروری ہے۔ لیکن جو علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارے ہی گناہ بخشے گئے، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ توبہ اگرچہ شرط ہے لیکن اگر حج کر لیا جائے نا تو حج میں وقوف عرفات بھی ہوتا ہے، وہاں پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو وہ جب دعائیں مانگی جاتی ہیں رب کے حضور تو اس میں وہ توبہ بھی ہے، بندہ توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہوتا ہے، تو توبہ بھی اس کے اندر ہی آ جاتی ہے، اس کی سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحر الرائق کتاب کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جمہور علماء یعنی زیادہ تر علماء کے نزدیک دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اور زیادہ ترجیح بھی اسی قول کو دی گئی ہے۔ بحر الرائق کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ترجیح جو ہے وہ اسی قول کو ہے، اور امام بخاری کی یہ روایت بھی تائید کر رہی ہے اس بات کی کہ جس میں الفاظ ہی یہ ہیں حدیث پاک کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اللہ کے لیے اور جس نے گناہ کوئی نہیں کیا تو وہ لوٹا ایسے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو جب جنم دیا تھا ماں نے بچے کو، اس دن صغیرہ گناہ بھی نہیں تھے کبیرہ بھی نہیں تھے، لہٰذا اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ جو حج کر لے اور حج مبرور ہو اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی گناہ وغیرہ کا کام نہ کیا ہو، تو پھر وہ بندہ جب واپس آتا ہے تو اس کے اللہ رب العزت گناہ سارے بخش دیتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی اور بڑے گناہ بھی۔ یہ تو ہے فائدہ حج کرنے کا، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے حج کرنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی حج جس کے اوپر لازم ہو گیا ہے حج کرنا وہ حج نہیں کرتا تو پھر کیا اس کے لیے وعید بھی ہے؟ ہاں وعید بھی ہے۔ یہ آخری حدیث پاک ذکر کرتا ہوں، امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور باب جو انہوں نے بند ہے وہ یہ ہے باب ما جاء من التغلیظ فی ترک الحج، کہ حج کو چھوڑ دینے میں سختی جو بیان کی گئی ہے اس حوالے سے جو کچھ آیا اس کا باب۔ اور یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے۔ حضرت مولا علی وہ فرماتے ہیں کہ مم مالکا زادن، جو مالک ہو گیا زاد راہ کا، جس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ سفر کر سکتے ہیں، کرایہ اس کے پاس ہے آنے جانے کا اور پیچھے بچوں کے لیے کہ انہوں نے بھی وقت گزارنا ہے، جو وہاں جانے کا مالک ہے اور جو سواری کا مالک ہے، جا سکتا ہے، وہ کھانے پینے کے لیے ضرورت پیش آئے گی راستے میں اس کو وہاں رہنے میں، جب جتنے دن ٹھہرے گا، تو جو یہ مالک ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ سفر بھی کر سکتا ہے، وہاں کھانے پینے کے لیے اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زاد راہ ہو اور جس کے پاس سواری ہو تو بلغہ الی بیت اللہ، جو بیت اللہ شریف تک اس کو پہنچا دے، ولم یحج، اس کے باوجود وہ بندہ حج نہ کرے، حج نہ کرے، حج اس کے اوپر لازم ہو گیا، جب لازم ہو گیا تو لازم ہونے کے بعد وہ حج کرے نہ، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا،
آپ فرماتے ہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس حال میں مرے کہ یہودی ہو یا اس حال میں مرے کہ وہ عیسائی ہو، بلکہ برابر ہے کفران نعمت میں۔ یہودی بھی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہودی وہ حج کرتے ہی نہیں، اور ایسے ہی عیسائی۔ اور اسی طرح ہی اگر بندہ مسلمان ہو اور اس کے اوپر حج لازم ہو جائے اور وہ نہیں کر رہا، تو اس میں اور یہودیوں عیسائیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وَهُوَ تَشْدِيدٌ، یہ سختی بیان کی گئی ہے، ڈرانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے پرہیز کریں، بچیں۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے اس حدیث پاک کے اندر، صرف سختی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے باب جو بند ہے اس کے اندر یہ ذکر کر دیا ہے، باب ما جاء من التغلیظ، کہ ایک سختی بیان کر دی گئی ہے، یعنی صرف بیان کی گئی ہے صرف ڈرانے کے لیے، تاکہ لوگ جن کے اوپر حج لازم ہے وہ سستی نہ کریں اور وہ حج ادا کر لیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ تو باب امام ترمذی نے باندھا ہے نا، حدیث پاک کے اندر تو یہ بات نہیں۔ حدیث پاک تو اس کے الفاظ وہ یہ ہیں کہ اب وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے کوئی فرق نہیں، یعنی اب ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے یہ بندہ ہے ہی مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ تو اتنی بڑی بات نبی پاک نے یہ کیسے فرما دی جبکہ وہ بندہ تو مومن ہے، ایماندار ہے؟ تو اس کا جواب وہ یہ ہے، یہ نبی پاک نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو یہ سمجھے کہ حج جو ہے نا یہ اگر چھوڑ بھی دوں تو کوئی گناہ نہیں، حج چھوڑ بھی دوں تو کوئی گناہ نہیں، حج چھوڑ دینا میرے لیے حلال ہے۔ جو حج کے چھوڑنے کو حلال سمجھے، جو حج کو اپنے اوپر لازم نہ سمجھے، وہ بھی ایسے ہے جیسے یہودی یا عیسائی، اور اسی طرح جو حج کو لازم تو سمجھے کہ میرے اوپر حج لازم ہے، لیکن حج کے چھوڑ دینے کو جو سمجھے کہ یہ جائز ہے، حلال ہے، تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ بندہ پھر ایسے ہی ہے نا کہ جس طرح یہودی ہے، جس طرح عیسائی ہے، وہ بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں اچھا حج نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ تو تم بھی یہی بات کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو اور یہی سمجھتے ہو کہ حج نہ بھی کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں، تو یہ اس بندے کو کہا جا رہا ہے کہ خبردار یہ نہ سمجھے، بلکہ بندہ یہ سمجھے کہ اگر میں حج نہیں کروں گا، میرے اوپر لازم ہے تو میں گناہ گار ہوں گا، مجھے گناہ ملے گا، اور وہ بندہ جتنا جلدی ممکن ہو وہ حج کرے۔ اگر 1 سال حج فرض ہوا ہے تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسی سال ہی حج ادا کرے، انتظار نہ کرے پھر کہ اچھا اگلا سال آئے گا پھر کر لوں گا، پھر اگلا آئے گا کر لوں گا۔ اس طرح تو پھر وہ رکتے 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 ممکن ہے کہ وہ اس کی موت کا وقت آ جائے اور وہ حج کر ہی نہ سکے۔ اس لیے اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پھر کچھ وقت کے بعد اس کی حالت ہی بدل جائے، غربت آ جائے، اب تو پیسہ اس کے پاس ہے، حج اس کے اوپر لازم ہو گیا، لیکن 2-4 سال اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے بعد جا کے ممکن ہے کہ اس کے پاس پیسہ رہے نہ، اب وہ کیسے وہ اپنے اس فرض کو ادا کرے گا، کیونکہ فرض تو اس کے اوپر ہو چکا تھا حج کرنا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بندہ اسی وقت ہی اس فرض کو ادا کر لے جس وقت وہ بندے کے اوپر حج کرنا لازم ہوئے، اس کے پاس اتنا پیسہ آیا اور جانے کی طاقت آ گئی وہاں بیت اللہ شریف جانے کی، تو بندہ پھر دیر نہ کرے، اسی لمحے ابتدا میں ہی کوشش شروع کر دے کہ وہ بندہ حج کر کے اس فرض کو ادا کر لے۔ اور وہ جو آیت مبارکہ ذکر کی گئی ہے ابتدا، وہ الحج اشہر معلومات، میں نے درس حدیث کے اندر ہی ذکر کیا تھا کہ تزودوا، اللہ پاک نے فرمایا زاد راہ لے لیا کرو۔ جب بندہ حج پہ جائے تو یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بس رب پہ توکل کر کے میں جا رہا ہوں اور راستے میں سارے کام ہوتے جائیں گے، جب میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے جا رہا ہوں،
تو پھر میں اپنے گھر کو جب چھوڑ رہا ہوں تو مجھے کیا فکر گھر سے نکل پڑے اور پھر جو ہے وہ آگے جا کر حالت یہ بن جائے کہ کبھی کھانے پینے کو اسے ملے نہ، اور پھر وہ دوستوں سے ساتھیوں سے مانگتا رہے کہ میری مدد کرو۔ تو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، وَتَزَوَّدُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں زیادہ راہ ساتھ لے لو، خرچے کے لیے پیسہ اپنے ساتھ رکھو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ بہترین زاد راہ وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور تقوی کا ایک معنی بچنے کا ہوتا ہے، یعنی یہ بلا وجہ مانگنا جو ہے نا یہ بھی درست نہیں ہے، مانگنے سے بچنا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس موجود ہے اور وہ بندہ کسی سے مانگے نہ، اسے ضرورت نہ پیش ہے کہ کسی سے مانگے۔ تو بہترین یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی ایک باب یہاں پہ بند ہے، اس کے اندر اللہ پاک کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ باب ہے، اللہ پاک کا یہ قول بیان کر دیا۔ اور اس کے اندر حدیث پاک یہ ہے، ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن جو ہیں وہ حج کیا کرتے تھے اور زاد راہ ساتھ نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ آیت جب اتری ہے نا اس سے پہلے کی بات ہے، وہ سفر کرتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن زاد راہ وہ ساتھ نہیں لیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَادِمُوا مَكَّةَ، جب وہ مکہ آئے تو سَأَلُوا النَّاسَ، انہوں نے لوگوں سے مانگنا شروع کر لیا کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں دو۔ تو فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اس موقع پہ اللہ پاک نے اس آیت کو نازل کیا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زاد راہ ساتھ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ توکل کی مذمت کی جا رہی ہو، کہ وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری تو کوئی کہے کہ اچھا پھر توکل نہیں کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، لیکن یہ بات توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بندہ وہ تیاری اپنی کرے، لیکن اس کے بعد وہ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بندہ یہ نہیں کہ اپنے اونٹ کو ایسے کھلا چھوڑ دے اور کہے رب پر توکل کرتا ہوں، پہلے اس کو باندھ لے، باندھنے کے بعد پھر رب پر توکل کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو ان حاجیوں کے ثواب میں شامل فرما لے کہ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی قدم قدم پہ اللہ پاک مدد فرمائے۔ اور کئی غریب ہوتے ہیں بیچارے ایسے جن کے اوپر حج لازم ہی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت ان کو بھی اتنا دے کہ حج لازم ہو اور وہ بھی حج کے لیے جا سکیں۔ اور اب تو پھر مہنگائی اتنی، حج بھی مہنگے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ طلب اور تڑپ بندے کے اندر ایک شوق جو ہوتا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتے ہیں۔ تو اگر کوئی بیچارے نہیں جا سکتے وہ بھی غم زدہ نہ ہو، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا عورتیں جو ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم جائیں جہاد میں، بڑا ثواب ملتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا تمہارے لیے وہ حج ہے، حج کرو تو تمہارے لیے افضل جہاد ہے۔ اب ہمارے لیے تو یہ بھی حج کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو جو نہیں جا سکتے، جن کے پاس اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو وہ اگر ان کے دلوں میں شوق ہوگا اور خواہش ہوگی تو اللہ رب سچی خواہش اور طلب ہوگی تو اللہ رب العزت یا کوئی سبب پیدا فرما دے گا، اور اگر سبب نہ بھی پیدا ہوا اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، ایسے بندوں کو اللہ پاک ان حاجیوں کے ثواب میں شامل فرما لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔